اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام ہے ہمارے صحابہ، پیارے صحابہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پانے والے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت پاک سے مشرف ہونے والے، امت کے لیے ہدایت کے ستاروں کی مانند، ہدایت کے ستارے، چمکتے دمکتے ستارے، ان کا ذکر خیر کرنے کے لیے الحمدللہ یہ سلسلہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ نام سے واضح ہے، ہمارے اس سلسلے میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر خیر ہوتا ہے اور کسی ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرت پر ہم گفتگو کرتے ہیں، ان کے عشق رسول کے بارے میں سنتے ہیں، ان کے خوف خدا کے بارے میں سنتے ہیں، ان کے اسلام قبول کرنے کے متعلق، اسلام قبول کرنے سے پہلے کے واقعات اور ان کی نجی زندگی اور وہ اصلاح کے پہلو جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیوں میں پائے جاتے تھے، اور بڑے ہی خوشگوار لمحات بطور خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز واقعات ہم اپنے سلسلے میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس سعی کو، اس کوشش کو قبول فرمائے اور آپ بھی اس سلسلے میں اول تا آخر شریک رہیں۔ آج بھی انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر گفتگو کریں گے۔ ان کا نام کیا ہے اور آج اس سلسلے میں کس صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنا عنوان بنایا جائے گا، انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی عرض کرتا ہوں۔ لیکن آئیے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد رحمت نشان ہے، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جن صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں، بڑے ہی جلیل القدر صحابی، سبحان اللہ، آپ کی کیا شان ہے۔ آپ مدینہ منورہ کے پہلے مبلغ، پہلے سفیر اسلام، مبلغ اسلام، جن کا دل نور ایمان سے روشن تھا، اہل مدینہ کے دلوں میں عشق رسول کی شمع فروزہ کرنے والے، اہل مدینہ کے دلوں میں عشق رسول اجاگر کرنے والے، عشق رسول بڑھانے والے، سبحان اللہ، غزوہ احد میں علم اسلام بلند کرنے والے، پرچم اسلام کو تھامنے والے، سبحان اللہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر سب کچھ قربان کر دینے والے، سبحان اللہ، مدینہ منورہ میں پہلا جمعہ قائم کرنے والے، یہ سعادتیں جن کے حصے میں آئیں، ان کا نام ہے حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہمارے اس پروگرام کا موضوع ہوگا، اور جن صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہوگا، ان کا نام ہے حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ پاک ہمیں ان کا فیضان نصیب فرمائے، ان کی سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ ہمارے مبلغین موجود ہیں، ایک طرف ہمارے ایاز مدنی بھائی ہیں، کیسے ہیں ایاز بھائی؟ خیریت سے ماشاءاللہ، اور ایک طرف ہمارے آصف اقبال بھائی۔ آصف بھائی آپ خیریت سے ہیں ماشاءاللہ؟ تو الحمدللہ ہمارے مبلغین بھی موجود ہیں۔ بڑھتے ہیں حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرت کی طرف، لیکن اس سے پہلے آئیے ہم نعرے لگاتے ہیں جو امیر اہل سنت نے ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان و عظمت پر مشتمل نعرے عطا فرمائے ہیں، اللہ اکبر۔ تو نعرے لگانا یوں سمجھیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت میں اور اضافہ کریں گے۔ تو آئیے مل کے، آپ تیار ہیں؟ ہمارے ساتھ نعروں میں شامل ہو جائیے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہیں حسن حسین بھی
جنتی جنتی، اور امیر معاویہ جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی ہیں، صحابیات بھی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی جنتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف اور ان کا ذکر خیر انشاءاللہ ہمارے ایاز بھائی ابتدا کریں گے۔ جی ایاز بھائی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محی الدین بھائی، صحابہ کرام وہ مقدس اور مبارک ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صرف ایمان ہی نہ لائے بلکہ اپنی جان اور مال سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری لمحے تک ساتھ دیا۔ انہوں نے قرآن پاک کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا، سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست قرب پایا، واہ واہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے تمام تر پہلوؤں کا انہوں نے عملی طور پر مشاہدہ کیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سب سے پہلے وہ افراد، وہ خوش نصیب افراد بنے کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کو پھیلایا۔ واہ واہ، اللہ رب العزت نے ان کو وہ مقام عظمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا کیا سبحان اللہ، کہ جن کی عظمت کے ڈنکے قرآن مجید فرقان حمید میں بجائے گئے، واہ واہ، والسابقون الاولون من المہاجرین، کہہ کر کے ان افراد کی کہ جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں صحابہ کرام میں، ان کی عظمتیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمائی۔ سبحان اللہ، یوں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والے یا حضور کی صحبت میں بیٹھنے والے ہر صحابی ہی عظمت رکھتے ہیں، لیکن وہ صحابہ کرام جو ابتدائی طور پر ایمان لائے ان کی ایک اپنی عظمت ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ دنیا بھر کے اگر غوث، قطب، ابدال، اوتاد مل جائیں اور اللہ ان کو 1000 برس کی زندگی دے اور وہ نیکیاں کریں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، کوئی گناہ نہ کریں، نمازیں پڑھتے رہیں، نیکیاں کرتے رہیں، لیکن پھر بھی اس کے بعد بھی وہ صحابہ کرام کے مقام تک نہیں واہ واہ، آپ دیکھیے صحابہ کرام وہ مقدس ہستیاں، اور پھر ہم جس ہستی کا تذکرہ کر رہے ہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو وہ ہیں کہ جو ابتدائی اسلام لانے والوں میں ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، ان افراد میں آپ شامل ہیں۔ ہم آپ کے اسٹیٹس کو دیکھتے ہیں تو آپ اسلام لانے سے پہلے ایک سیٹل، جس کے کہتے ہیں نا، زندگی گزار رہے تھے، واہ واہ، بڑی حسین زندگی گزار رہے تھے، خود بھی حسین و جمیل تھے۔ آپ کے والدین آپ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، آپ کے بارے میں کہ آپ عمدہ پوشاک جو ہے وہ پہنا کرتے، زیبتن کیا کرتے تھے، صحیح، وہ جوتا پہنا کرتے تھے جو کوئی نہیں پہنتا تھا، یعنی حضرمی جوتا کہ جو مکے کے مالدار لوگ پہنا کرتے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جوتے کو پہنا کرتے تھے، اور وہ تو کسی محفلوں میں جاتے تھے تو پہنتے تھے، آپ عام حالت میں وہ جو ہے جوتے پہنا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے وہ خوشبو استعمال کیا کرتے تھے کہ جو کوئی خوشبو استعمال نہیں کرتا۔ آپ کے والدین آپ سے بڑی الفت اور محبت رکھتے تھے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محی الدین بھائی آپ کو صرف ظاہری حسن ہی نہیں عطا کیا بلکہ آپ کے دل کو بھی حسین بنایا۔ وہ یہ کہ جب مکے کے اندر توحید کی صدا بلند ہوئی نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا اور لوگوں کو دین کی دعوت دی، تو سب سے پہلے دار ارقم میں جو اشخاص، جو افراد صحابہ کرام ایمان لائے، ان میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل رہے۔ آپ کے والدین آپ سے بڑی محبت کرتے تھے، اسپیشلی جو آپ کی والدہ ہیں خناس بن مالک، آپ کی والدہ کا نام ہے، اسی طرح آپ کے والد صاحب عمیر ہیں، اسی آپ کا نام مصعب ہے، اور آپ کی جو کنیت ہے ابو محمد ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایک گہرا تعلق تھا وہ یہ ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم زلف بھی ہیں۔ اچھا، رشتے میں، تعلق میں، یہ جس طرح حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہیں، ان کی بہن حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کی زوجہ تھی۔ تو یہ ایاز بھائی نے ماشاءاللہ ابتدائی تعارف ذکر فرمایا، اور کچھ ابتدا اسلام کی باتیں، کچھ اسلام سے پہلے کی باتیں۔ آصف بھائی، آپ کیا ارشاد فرمائیں گے کہ ان کا اسلام سے پہلے کا جو اسٹیٹس ہے، کچھ ہمارے ایاز بھائی نے بھی ذکر فرمایا، پھر قبول اسلام کے بعد ان کا کیا انداز رہا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر انہوں نے کس طرح لبیک کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، بلکہ ایک حقیقت ہے کہ خیار فی الجاہلیہ اور خیار فی الاسلام، کیا مطلب؟ کہ جو زمانہ جاہلیت میں بھی
بہتر تھے، سردار تھے، واہ واہ سبحان اللہ، اور زمانہ اسلام میں بھی سردار شمار ہوئے. واہ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سرداری کی ایک یہ جہت تھی کہ جو قبیلہ قریش ہے اس میں علمبردار جو تھے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو خاندان ہے، آپ کا جو قبیلہ ہے بنو عبد الدار جو ہے، صحیح، وہ یہ علمبردار تھے اسلام کے. اچھا اور علمبردار مطلب جب کبھی جنگیں ہوتی تھیں اور اس میں جو ہے وہ جس نے علم اٹھانا ہوتا تھا، نشان، اور یہ بہت بڑی ایک سعادت کی بات سمجھی جاتی تھی، صحیح، یا اس کے لیے ایک پروٹوکول ہوتا تھا صحیح، کہ بھئی یہ ان کا مرتبہ ظاہر کرتا ہے، ان کے مقام کو ظاہر کرتا ہے، ایک اسٹیٹس کو ظاہر کرتا ہے. پورا جو قبیلہ ہے یہ علمبردار قریش کہلاتا تھا. اللہ، تو اس لحاظ سے بھی ایک انفرادیت زمانہ صحیح، جاہلیت میں بھی ان کو یہ حاصل تھی. ٹھیک، اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے ان کا جو انتخاب کیا تھا کہ ان کو جو ہے وہ معلم بنا کر بھیجا مدینہ منورہ میں، اس کی حکمتوں میں سے بھی ایک حکمت جو ہے وہ یہی بیان علماء کرتے ہیں کہ چونکہ یہ قبیلہ قریش کے علمبردار تھے، صحیح، تو جو عرب کے قبائل تھے ان کی نگاہ میں ان کی بڑی عزت تھی. صحیح، تو ایسا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں بھی ان کی بات کو رکھا جاتا تھا، ان کی بات کو لیا جاتا تھا، اور جو اس دور میں بھی عقل مند ترین لوگ کہلاتے تھے، سمجھدار ترین لوگ کہلاتے تھے، اور اصحاب الرائے یا صاحب الرائے جن کو کہا جاتا تھا ان میں ان کا شمار ہوتا تھا. واہ واہ، اچھا، اب اور پھر ابھی بیان کیا ایاز بھائی نے کہ کس کیفیت سے زندگی گزار رہے تھے. ایک ویل سیٹ جو زندگی ہوتی ہے وہ آپ گزار رہے تھے، اور بڑے ہی احسن انداز پر، بڑے ہی اچھے انداز پر، کوئی دنیاوی فکر نہیں ہے، کوئی تفکرات نہیں ہے، بہت مالدار گھرانہ تھا آپ کا، مالدار بہت، یعنی کہ جدی پشتی مالدار جنہوں کہتے ہیں ہم. جی جی، تو شاعر نے جیسے کہا نا، کسی کی آنکھ بھی کھلتی ہے تو سونے کی نگری میں، اور کسی کو گھر بنانے میں زمانے بیت جاتے ہیں. بالکل، تو پہلا مصرع جو ہے نا ایسے لوگوں پہ صادق آتا ہے کہ ایسا گھر تھا، ایسا خاندان تھا کہ جو بڑے مالدار لوگ تھے. صحیح، اب ایسی زندگی گزارنے والے انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ظاہر ہے پھر وہ پابندیاں بھی لگیں صحیح، کہ یہ اسلام قبول کرنا ایک ایسا جو ہے وہ مقدس جرم ثابت ہو گیا کہ بھائی پابندیاں لگا دی گئیں کہ اب وہ سہولتیں چھین لی گئیں. لیکن حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ازلی سعادت ان کے مقدر تھی، واہ واہ سبحان، اور یہ جو ہے وہ اس کی رہنمائی کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، صحیح، دار ارقم میں اسلام قبول کرتے ہیں. زمانہ جاہلیت میں تو سرداری تھی، اور کھانے بڑے عالی شان تھے، صحیح، عمدہ کھانے تھے. ان کے کھانے کا اچھا ہونا اور لباس کا اچھا ہونا اس کی گواہی نبی پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا واہ واہ واہ، کہ میں نے مصعب بن عمیر کو مکے کی گلیوں میں عمدہ ترین لباس میں دیکھا. ان کے ماں باپ ان کو بہترین لباس پہناتے تھے اور بہترین کھانا کھلاتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت میں اللہ ان کی حالت کیا ہو گئی. نبی پاک علیہ السلام خود ان کو دیکھا، ایک مرتبہ یہ آئے تو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ایک چادر تھی پیبند لگی ہوئی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ چمڑا تھا بکری کا، وہ آپ نے زیبتن کیا ہوا تھا، تو اس سے آپ نے ستر اپنا ڈھانپا ہوا تھا، جو بھی ایک سلسلہ تھا لباس کا. تو ان کو دیکھ کر نبی پاک علیہ السلام کی چشمان کرم سے آنسو جاری ہو گئے، اللہ اللہ، اور نبی پاک علیہ السلام اس لیے رو رہے ہیں. ایک محبت والا جو ہے نا وہ ایک تو ہوتا ہے خوشی، اور خوشی کے اندر ایک جو ہے نا وہ آنسوؤں کا اس فرط جذبات کا قابو میں نہ رہنا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کو دیکھ کر آپ روئے ہیں کہ دیکھیں کہ ایک شخص نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اپنا سب کچھ جو ہے داؤ پہ لگا دیا، نہ اپنے مال کی پرواہ کی، نہ اپنے اسٹیٹس کی پرواہ کی، نہ اپنے معاملات کی کہ میری ایک بڑی شان و شوکت اس زمانے میں تھی. بس اسلام کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اور دین اسلام کے لیے، محبت رسول میں آپ نے ہر چیز ترک کر دی. اور نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تھا کہ یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اتنا کچھ کیا اسلام کے لیے، سب کچھ چھوڑ دیا، صحیح، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تمہاری شان و شوکت ایسی ہوگی، صحابہ کرام سے فرما رہے ہیں، جب غنیمتیں آئیں گی اور اللہ تعالیٰ نعمتوں کے دروازے اور کھول دے گا اور بہت مال آ جائے گا، تو صبح الگ لباس پہنو گے، شام کو الگ لباس پہنو گے، تمہارے سامنے سے ایک کھانے کا پیالہ جو ہے وہ رکھا جائے گا، دوسرا خالی اٹھا لیا جائے گا. اس قدر کھانے پینا کے جو وافر ہو جائے گا تو نعمتوں کی کثرت ہو جائے گی. تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تو پھر اس دن ہم جو ہے وہ آج کے مقابلے میں بہتر ہوں گے کہ ہمیں عبادت کی بھی فراغت ملے گی اور ہمیں جو ہے وہ تفکرات جو دنیا کے اس سے نجات مل جائے گی، ہم عبادت کریں تو اور عبادت کے لیے فراغت مل جائے گی۔ اچھا اب یہ دیکھیں صحابہ کرام کی سوچ کیسی زبردست ہے، مدنی سوچ ہم کہتے ہیں، بڑی پیاری سوچ ہے کہ بھائی ہم فارغ ہوں گے تو کس لیے، مال زیادہ آ جائے گا تو ہم عبادت کرنی ہے۔ اور آج کل حالات کیا ہیں کہ مال زیادہ آیا تو انسان غافل ہو جاتا ہے اور جو فرائض ہیں ان کو بھی ادا کرنے سے پس و پیش کرتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کا یہ معاملہ تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا کہ نہیں، آج جو معاملہ ہے وہ بہتر ہے، واہ واہ سبحان اللہ، اس دن بہتر نہیں ہوگے، آج جو ہے وہ معاملہ بہتر ہے، کیونکہ آج کیا ہے، قرآن تمہارے سامنے نازل ہو رہا ہے، نبی پاک علیہ السلام تمہارے سامنے موجود ہیں، اور ظاہری جو ہے جسمانی زندگی جو ہے اس کے ساتھ ظاہری آیات مبارکہ کے ساتھ تمہارے سامنے ہیں، اور ڈائریکٹ تمہیں دعائیں دینے کے لیے موجود ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام تمہاری ہر معاملے میں رہنمائی کرنے کے لیے موجود ہیں۔ اور اس وقت وہ معاملات نہیں ہیں جو آگے چل کے ہوں گے کہ فتنوں کے معاملات، آزمائشوں کے معاملات ہوں گے، آج جو ہے بہتر کا معاملہ ہے۔ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ صحابی ہیں کہ صحابہ کرام ان کے بارے میں فرماتے تھے کہ بعض صحابہ کرام نے تو وہ زمانے پا لیے کہ ان کو دنیاوی نعمتیں میسر آئیں، لیکن مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو دنیاوی نعمتیں بھی میسر نہیں آئیں۔ تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے پھر جام شہادت نوش کر لیا۔ تو یہ جو آپ دیکھیں کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ، دیکھیں آپ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا نام آ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کی انفرادی کوشش سے وہ جو انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آزمائشوں سے نہیں گھبرائے، اور ان آزمائشوں پہ صبر کر کے آپ کندن بن گئے، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب سونے کو اچھی طرح سے پکا لیا جاتا ہے، تپا لیا جاتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ جو ایسی چیزیں کھوٹ وغیرہ دور کر لیا جاتا ہے، پھر وہ خالص سونا بن جاتا ہے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے وہ آپ نے مشقتیں اٹھائیں، گھر والوں نے آپ پر سختیاں کی، انہیں برداشت کیا، معاشرے میں تکلیف اٹھائی آپ نے، اور پھر ہجرتیں جو کرنا آسان معاملہ نہیں تھا اس دور میں۔ آج تو ٹریول بہت آسان ہے، آج تو سارے معاملات، اور غریب الوطنی ہمیں محسوس نہیں ہوتی زیادہ۔ اس دور میں کیا معاملہ تھا، اور آپ نے تو 3 مرتبہ ہجرت کی ہے، حبشہ کی طرف 2 مرتبہ ہجرت کرنے والے آپ، اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے والے آپ۔ یا آپ یہ دیکھیں کہ اس قدر آپ نے مشقتیں اٹھائی ہیں، اور جو آپ کو مدینہ منورہ بھیجا گیا ہے اس میں ایک وجہ یہ بھی بتائی کہ جو کہیں باہر رہ چکا ہو اور باہر لوگ کیسے ہوتے ہیں تو ان کو اس کا تجربہ ہو چکا تھا۔ تو اس طرح سے آپ نے بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں اسلام کے لیے، دین کے لیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم بھی غور کریں کہ ہمیں اسلام کے لیے، دین اسلام پہ چلنے میں، شریعت پر چلنے میں اگر مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، تو ہمیں صحابہ کرام علیہ رضوان کی تکالیف کو یاد کرنا چاہیے۔ خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہے انبیاء علیہ السلام کو تکالیف رائے خدا میں آئیں، اور فرمایا کہ میری تکالیف کو یاد کر لینا اگر تمہیں تکالیف پہنچے رائے خدا میں، مجھے یہ ستایا گیا ہے۔ آصف بھائی اس میں یہ بھی ہے نا، بعض اوقات ہمارے جو معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یار اگر اس رستے پر چل جاؤ گے، یوں کہا جاتا ہے کہ مولوی بن جاؤ گے تو پھر تم کیا کرو گے، زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ تو وہ تھے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا، اور ہم بعض اوقات دنیا کے خاطر اسلام سے دور ہو جاتے ہیں، عبادت سے دور ہو جاتے ہیں، عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی کتنی پیاری سیرت ہے، کتنا پیارا درس ہے کہ یہ ناز و نعم میں پلنے والے تھے، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو ان کی پہنچ سے دور ہو۔ سب سے عمدہ لباس، سب سے عمدہ جناب خوشبو، سب سے عمدہ جوتا، اللہ اکبر، اتنا ناز و نعم سے پلنے والے، زبردست قسم کا ان کا بیک گراؤنڈ تھا، مالی اعتبار سے مالدار تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسلام کی خاطر، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی خاطر دنیا کو چھوڑ دیا، اور آج ہم ان کا نام لے رہے ہیں ادب سے۔ آپ کی قربانیوں کو دیکھ کر جو چیز سیکھنے کو ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنا تو آسان ہے، اللہ مگر اس کو جو ہے نا ثابت کرنے کے لیے عملی طور پر میدان میں آنا بھی ضروری ہے۔ بالکل، صرف دعوی محبت سے کام نہیں چلتا، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ السلام کا دامن تھاما نا، تو پھر عملی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے، اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ وہ پروٹوکول جو آپ کے پاس تھا وہ سب کا سب آپ نے داؤ پر لگا دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے، یہاں تک کہ
اپنے والدین کو کون چھوڑتا ہے؟ لیکن آپ دیکھیں کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے والدین کو بھی چھوڑا. ہم دیکھتے ہیں کہ پتہ چیز کا تب چلتا ہے کہ جب جو ہے دیوار پر ماری جائے. کب پتہ چیز شے پتھر ہے یا شیشہ؟ ہم دیوار پر ماریں تو پتہ چلتا ہے. دیوار پر ماری ٹوٹ گئی شیشہ تھا، دیوار پر ماری سلامت رہی پتھر ہے. تو پتہ کب چلا؟ جب عملی طور پر میدان میں آئے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خالی خلی دامن نہیں تھاما، بلکہ عملی طور پر جو حضور کی محبت کے سامنے رکاوٹ بنا اس کو چھوڑ دیا. اور یہ تو قرآن و حدیث کا خالصتاً مفہوم بھی ہے نا. یعنی ہمیں قرآن و حدیث میں اسی کا حکم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے آگے اگر والدین کی محبت آ جائے، ماں باپ کی محبت آ جائے، جو ان کی محبت کے آگے رکاوٹ بنے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے راستے کی طرف جانے میں رکاوٹ بنے، تو یہ ساری محبتیں ایک طرف ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایک طرف. بالکل اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت پائیں گے اور اخروی عزت بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ملے گی انشاءاللہ. بالکل. تو اللہ تبارک و تعالی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ قربانیاں جو ہم بیان کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا ذرہ نصیب فرمائے، استقامت. اللہ اکبر، سبحان اللہ. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معلم بنا کر بھیجا. آپ نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب مدینہ طیبہ سے کچھ لوگ آئے، مدینہ پاک سے کچھ لوگ آئے، اور انہوں نے، وہ چند افراد تھے جنہوں نے عقبہ وادی کے قریب اسلام قبول کیا، تو پھر انہوں نے یہ درخواست کی کہ ہمیں کوئی معلم بھیجیں، ہمیں کوئی پڑھانے والے بھیجیں کہ وہ ہمیں اسلام کی باتیں بتائیں اور بڑی آسانی کے ساتھ ہم اسلام کو سمجھ سکیں. تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انتخاب کیا. تو میں یہ آصف بھائی آپ سے سوال کروں گا، ان کو اسلام کا پہلا سفیر بھی کہا جاتا ہے، پہلا معلم بھی کہا جاتا ہے، مدینہ طیبہ کے پہلے مبلغ بھی ہیں، تو سفیر اسلام کی حیثیت سے آپ کا کیا کردار رہا؟ جس کا تذکرہ آپ نے کیا نا کہ چند افراد نے اسلام قبول کیا، وہ 12 افراد تھے. ٹھیک. اور نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے انہوں نے بیعت بھی کی. صحیح. اور اس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ 12 افراد تھے اور اس میں حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی شامل تھے. تو ان لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام سے ریکویسٹ کی، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم واپس جا رہے ہیں، تو مدینہ منورہ میں ہمیں ایسا کوئی فرد چاہیے جو وہاں ہمیں کچھ سکھائے، اسلام، قرآن، آپ کی زندگی اور سیرت مصطفیٰ سکھائے، عشق رسول ہمیں پڑھائے بتائے. سبحان اللہ. ایسا ایک شخص چاہیے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نگاہ انتخاب اس موقع پر جو گئی ہے، تو وہ اب ایسا مبلغ چاہیے تھا جو تکلیفیں بھی برداشت کر چکا ہو، ایسا مبلغ چاہیے تھا تقوی پرہیزگاری میں بڑا زبردست ہو، ایسا مبلغ چاہیے تھا حسب و نسب میں بھی بڑا عالی شان ہو، ایسا مبلغ چاہیے تھا جو صبر و استقامت بھی کافی مظاہرہ کر چکا ہو، اور ایسا شخص چاہیے تھا تجربے کار بھی ہو، اور پھر اس سے جو ہے وہ جو قبائل عرب کے ان سے آگاہی بھی ہو، تو اور پھر اس کی خاندانی وجاہت بھی ان کی نظروں میں ہو. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایسے موقع پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا اور آپ کو معلم بنایا. اور آپ مدینہ منورہ کے پہلے مبلغ ہیں، مدینہ منورہ کے پہلے معلم ہیں، مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں اول پہلے مہاجر ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر اسلام ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے قبل آپ گئے، پورا 1 سال تک آپ نے وہاں کاوشیں کی ہیں، کوششیں کی ہیں. اچھا، یہ کوششیں آپ نے جو کی ہیں تو اس کا ثمرہ کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ اگلے سال آپ 70 افراد کو لے کر حاضر ہوتے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں یہ 70 افراد بھی بیعت کرتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں، اور اس سے بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے. تو یہ دوسری بیعت ہوئی. اب آپ یہ دیکھیں غلام محی الدین بھائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب اور پھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس پر کھرا اترنا. صحابہ کرام علیہم رضوان کو جو بھی کام ملتا تھا بارگاہ رسالت سے، اب وہ اپنی پوری جان لگا دیتے تھے، اور حکمتوں کے ساتھ، جہاں حکمت چاہیے وہاں حکمت، جہاں طاقت کی ضرورت ہے وہاں طاقت، جہاں دلیری چاہیے، بہادری چاہیے، جرت چاہیے وہاں جرت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ،
فہم و فراست کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کردار دیکھتے ہیں سفیر اسلام ہونے کے لحاظ سے، مبلغ اسلام ہونے کے لحاظ سے، جس ماحول میں آپ گئے ہیں وہاں جا کر آپ نے تبلیغ کرنی ہے، آپ نے تبلیغ کا حق کیسا ادا کیا کہ 70 افراد کو آپ تیار کر کے اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ بھئی آپ دیکھیں آج ہمیں مدنی قافلے میں کسی ایک اسلامی کو تیار کرنا ہوتا ہے اور ہم تو کسی اپنے جو ہے وہ اسلامی بھائی کو تیار کرنا ہے جو ہمارے مسلمان بھائی ہے، اس کو تیار کرنے میں کتنا ہمیں وقت لگ جاتا ہے، کتنی کوشش کرنی پڑتی ہے، اور وہ بھی کوئی مجاوہ مبلغ ہو، بھرپور کوشش کرے، پھر کہیں جا کے ایک شخص تیار ہوتا ہے۔ آج کے دور میں تو رابطے بھی آسان ہے نا، آپ موبائل پہ رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، یہ سارے طے کر سکتے ہیں، ذرائع ابلاغ موجود ہیں۔ اب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کیسی کاوشیں کی، کس انداز سے آپ نے اسلام کا پیغام احسن انداز سے، پیار سے، محبت سے اور امن کے ساتھ وہ مدینہ منورہ میں عام کیا کہ لوگوں کے دلوں میں وہ بات ایسی بیٹھ گئی کہ آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے، 70 لوگ بارگاہ رسالت میں آتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ سفیر اسلام کے لحاظ سے اپنے کیسا حق ادا کیا۔ اور پھر ایک چیز یہ بھی آپ کو عرض کروں کہ نبی کریم علیہ السلام نے چونکہ وہاں پہنچنا ہے، وہ ہجرت گاہ رسول ہے، ٹھیک ہے، وہ دار الہجرت ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو ہے وہ روضہ انور وہاں ہے، اور مدینہ منورہ ایک جو ہے وہ اسلام کے نام پر بننے والا ایک اسٹیٹ جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو بنانا تھا، پوری اسلامی دنیا کے لیے اسے مثال بننا تھا۔ اب اس کا جو گراؤنڈ بنایا ہے نا، جو بنیادی وہاں پر اسٹرکچر جو تھا وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں 70 لوگ آئے، بیعت کی، یہ واپس چلے گئے۔ 3 مہینے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں مدینہ مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، اور پھر نبی پاک علیہ السلام کی ہجرت سے 12 دن قبل پھر چلے جاتے ہیں۔ اب بعض عاشقوں نے یہاں یہ بات لکھی ہے گویا کہ وہ استقبال کی تیاریاں کرنے کے لیے پہلے چلے گئے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جام عشق رسول کے کیسے پلائے ان لوگوں کو۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، جب وہاں پہنچے تو کیا انداز تھا، فصاعد الرجال والنساء، مرد عورت جو تھے فوق البیوت، وہ گھروں کی چھتوں پہ چڑھ گئے، اور فتفرق الغلمان اور والخدم، فرمایا کہ جو بچے ہیں اور جو خادم تھے اور جو لڑکے تھے گلیوں میں پھیل گئے، اور وہ صدائیں لگا رہے تھے، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ تو اس انداز پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہاں پر یہ کام کیا، لوگوں کے دلوں میں محبت رسول پیدا کر دی۔ اور جب مکے گئے تھے تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ مدینے والے بڑے بے تاب ہو کر آپ کا انتظار کر رہے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم پھر تشریف لے کے اللہ کے حکم جب ہوا تو یوں جو ہے وہ ایک سفیر ہونے کا حق ادا کیا۔ لوگ آپ کی کوششوں سے مسلمان بھی ہوئے، عاشق رسول بھی بنے، عامل بھی بنے، اور اسلام پر اپنا تن من دھن قربان کرنے والے بن گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا زبردست کردار رہا، اور آپ اہل مدینہ کے دلوں میں عشق رسول کو کیسے آپ نے اجاگر کیا۔ اور آپ اس میں اندازہ لگائیں مدنی چینل کے ناظرین، ہم یہ کہہ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، تو یہ کہنا، بیان کرنا، سننا بڑا آسان ہے، اس پر عمل کرنا اور کسی ایک کو دینی ماحول سے وابستہ کر دینا، کسی ایک کو نمازی بنا دینا، کسی ایک کے دل میں عشق رسول اجاگر کر دینا، عشق رسول پیدا کر دینا، یقین مانے یہ بہت مشکل ہے۔ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح انفرادی کوشش کی ہوگی، آپ کا کیا جذبہ نیکی کی دعوت تھا، کیا عشق رسول تھا، اس میں لبریز ہو کر آپ نے گھر گھر قرآن کی تعلیم عام کی۔ آپ کا قاری اور مقری، قرآن پڑھنے والے اور قرآن پڑھانے والے، آپ اہل مدینہ کو قرآن پڑھایا کرتے تھے اور اسلام کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ایک دن وہ آیا کہ جب مدینے کے گھر گھر میں اسلام پھیل گیا اور مدینے کے قبیلے کے سرداروں نے جو ہے آپ کی دعوت پر اسلام قبول کیا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں داخل ہوتے ہیں تو عظیم الشان طریقے سے استقبال کیا اہل مدینہ نے۔ اس میں بھی بہت بڑا کردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس میں ہمیں یہ سیکھنے کو ملا مدنی چینل کے ناظرین، سب سے پہلی بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ذمہ داری دی، ان کا انتخاب کیا، اور وہ خوبیاں ان کے اندر دیکھیں کہ جن کے نتیجے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سفیر اسلام بنایا۔ تو جو نگران ہیں اگر وہ کسی کو ذمہ داری دیتے ہیں
تو براہ راست پہلے وہ خوبیاں دیکھیں، وہ اوصاف دیکھیں، اور ان کے اندر موجود خوبیوں اور اوصاف کے مطابق ان کو ذمہ داری دی جائے، اور اگر کسی کو ذمہ داری مل گئی تو اب وہ اس کی ذمہ داری کا حق ادا کرے، اور پوری کوشش کرے کہ جو اللہ کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ اس کی کوشش کو کامیاب کرتا ہے۔ پوری کوشش کرے کہ میں دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جو مجھے ذمہ داری دی گئی ہے میں اس پر عمل کروں گا، تو اللہ نے چاہا تو اگر ایک بھی آپ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے نیکی کے راستے پر آ گیا تو یہ تو صدقہ جاریہ ہو گیا۔ اور یہاں تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر سینکڑوں افراد ایمان لے کر آ گئے اور وہ صحابی رسول بن گئے۔ آپ دیکھیں ان کے لیے کیسا صدقہ جاریہ ہوا، اور پھر انہوں نے جو کام کیا آج ان کا ذکر ہم یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں اور دنیا کر رہی ہے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو یہ سعادت عطا فرمائے کہ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا یہ ایک منصب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منصب کی ادائیگی کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، اور اس آخری امت کی ایک خصوصیت یہ بیان فرمائی، اس امت کو جو خیر امت قرار دیا گیا، بہترین امت قرار دیا گیا، یقین مانے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے منع کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ اوصاف پیدا فرمائے کہ ہم جہاں برائی دیکھیں اس کو روکنے کی کوشش کریں، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں، خواہ وہ ہمارا گھر ہو، ہمارا معاشرہ ہو، ہمارا دفتر ہو، ہمارا کارخانہ ہو، جہاں کہیں بھی برائی ہوتی دیکھیں آپ کے دل میں کوئی ہلچل ہو، میرے سامنے برائی ہو رہی ہے اور میں منع کرنے پر، روکنے پر قادر ہوں، روک سکتا ہوں، لیکن اس کے باوجود آپ انجان بن جائیں اور نابینا بن جائیں اور برائی کو برائی نہ سمجھیں تو یقین مانے یہ ہلاکت کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ تو نیکی کی دعوت کا ڈنکا بجانے کے لیے اور نیکی کی دعوت کا حکم دینے، برائی سے منع کرنے کے لیے دعوت اسلامی کا دینی ماحول جس خوبصورت انداز میں آپ کو یہ موقع فراہم کرتا ہے نا، میں نہیں سمجھتا کہیں اور اس انداز سے یہ موقع آپ کو ملے، اور اس کا بہترین موقع ہے مدنی قافلوں میں سفر۔ آصف بھائی کتنی آسانی کے ساتھ ہم یہ فریضہ سر انجام کر دے سکتے ہیں، اس فریضے پر عمل کر سکتے ہیں کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ آپ مدنی قافلوں میں سفر کریں، آپ امت کو نیکی کا حکم دیں، برائی سے منع کریں، یقین مانے اس کی جو برکتیں، اگر ایک بھی راہ راست پر آ گیا، ایک بھی ہدایت پا گیا، ایک کے دل پر آپ کی بات اثر کر گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، عظیم صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک وہ نیکیاں کرتا رہے گا، نیک اعمال کرتا رہے گا، اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا، ہم زندہ ہوں یا قبر میں چلے جائیں، جب تک وہ نیک اعمال کر رہا ہے، اور اس نے جتنوں کو نیک بنایا ہوگا پھر انہوں نے جو نیک اعمال کیے ہوں گے ان سب کا ثواب اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھی نامہ اعمال میں داخل کرے گا، اور ہماری آخرت انشاءاللہ بہت اچھی ہو جائے گی۔ تو اس مقصد سے اور اس نیت سے آپ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیے، اور بالخصوص مدنی قافلوں کے مسافر بنیں، کہ مدنی قافلے یوں سمجھیں کہ آپ کو مبلغ بنانے والے ہیں، آپ کو مبلغ اسلام بنانے والے ہیں، مبلغ دعوت اسلامی بنانے والے ہیں۔ تو آپ مدنی قافلوں میں سفر کر کے آپ اس کی برکتیں خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کا فیضان، اور پھر مدنی قافلوں میں تو ایسی برکتیں ملتی ہیں، صحابہ کرام کی زیارتیں ہوتی ہیں، کہ اسلامی بھائیوں کو صحابہ کرام کی زیارتیں ہوتی ہیں جو نیک مقصد لے کر اللہ کی رضا کے لیے نکلتے ہیں۔ تو پھر صحابہ کرام کا فیضان بھی، کیونکہ ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، انہی کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو رہے ہیں۔ صحابہ کرام دنیا بھر میں پھیل گئے نیکی کی دعوت عام کرنے اور برائی سے منع کرنے۔ آپ دیکھیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ سکتے تھے نا، یا رسول اللہ میں آپ کا قرب چھوڑ کر کیسے جاؤں، آپ مجھے اپنی صحبت میں رکھیں، اپنی بارگاہ میں رکھیں، لیکن حکم رسول پر عمل کرنا یہی سب سے بڑی محبت ہے، اطاعت رسول یہی سب سے بڑی محبت رسول ہے۔ عمل کیا، مدینے میں اسلام پھیلا، آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ مدینے میں ہم مدینے جاتے ہیں، کتنی ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر اسلام بنے، اور سفیر اسلام بن کر آپ نے جو کردار ادا کیا اس کا پورا نقشہ ہمارے آصف بھائی نے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی تربت پر کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ مبلغ اسلام ہونے کی بھی کچھ خصوصیات ہیں، اگر چند ایک کا آپ ذکر فرمائیں کہ مبلغ کے لیے جو اسلام کی دعوت دے رہا ہے، نیکی کی دعوت دے رہا ہے، برائی سے منع کر رہا ہے، اس کے اندر کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ چند کا ذکر آصف بھائی نے بھی کیا ضمناً، کچھ آپ بھی ذکر فرمائیں۔ ایز اے مبلغ ہونے کی حیثیت سے آپ کی جو ذات ہے ہر مبلغ کے لیے ایک ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا بیعت قباء اولیٰ کے بعد، صحیح۔ آپ جب وہاں پر گئے تو ایک سال کے اندر دیکھیں قلت وقت میں کثرت عمل دیکھیں، ایک کم وقت میں زیادہ عمل، کم وقت میں زیادہ عمل، اپنے مشن پر فوکس رکھا اور کام کیسے کیا، جیسے کہ سیرتی کتابوں میں ہے کہ گھر گھر جا کر تبلیغ دی، سبحان اللہ۔ روزانہ ایک دو نئے جو ہے لوگ دارہ اسلام کے اندر داخل ہوتے رہے، یہاں تک کہ جو اسلام ہے وہ قبا تک، مدینے سے لے کر قبا تک جو ہے وہ پھیل گیا۔ سبحان اللہ۔ آپ کی سب سے بڑی جو خصوصیت رہی وہ یہ رہی کہ آپ نے وقت کو بڑی حیثیت دی، وہ لمحہ، وہ ایک سال کا جو ٹائم پیریڈ تھا،
یہ بڑا اہم تھا. آپ نے اس سال میں ایسی تبلیغ کی کہ 70 سے 72 افراد جو ہے ان کو اسلام قبول کروا دیا, اور پھر اگلے سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر بھی گئے حج کے موقع پر, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے گزارش کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے کر کے آئیں. تو یہاں پر بھی ایک بڑا اچھا معاملہ رہا کہ جب وہ تمام کے تمام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو ہمارا تعلق یہودیوں سے منقطع ہو جائے گا, اور وہ بڑے طاقتور ہیں, صحیح, ہم اسلام لے آئیں. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جب اسلام کو غلبہ مل جائے اور آپ کو بھی غلبہ مل جائے تو آپ ہمیں بھول تو نہیں جائیں گے؟ اللہ اکبر, یہ اہل مدینہ نے کہا. اہل مدینہ نے کہا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور فرمایا کہ اے انصاریو, تمہارا جو خون ہے وہ میرا خون ہے, اللہ اکبر, تمہارا جو دوست ہے وہ میرا دوست ہے, تمہارا جو دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے, میں تم میں ہمیشہ رہوں گا. اللہ, اور دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وعدے کو پورا کیا. آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو یہاں تشریف فرمائے وہ مدینہ منورہ ہی ہے. سبحان اللہ. دوسری جو ایک خصوصیت رہی آپ کی کہ آپ کی ذات مبلغ ہونے کی حیثیت سے قرآن پاک میں جو ایک تبلیغ کا انداز بیان کیا گیا اس کی عملی تفسیر رہی. قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, کہ تم اپنے رب کی طرف پکی تدبیر کے ساتھ, والموعظۃ الحسنۃ, اور اچھی نصیحت سے بلاؤ, وجادلہم باللتی ہی احسن, اور اس طریقے پر بحث کرو جو بہت اچھا طریقہ ہو. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو سائیکولوجی جس کو ہم کہتے ہیں نفسیاتی طور پر بھی آپ ایسا لگتا ہے کہ آپ نے نفسیات پڑھی ہوئی تھی, کہ آپ نے جو دعوت تبلیغ دی اس کے اندر سامنے والے کے انداز کو پیش نظر رکھا. جب آپ وہاں واپس تشریف لے گئے تو حضرت اسعد بن زرارہ کے گھر پہ آپ ٹھہرے, اور انہوں نے آپ کی میزبانی کا شرف ان کو حاصل رہا. تو جب آپ ان کے ساتھ رہتے رہے, تبلیغ دین کا سلسلہ چلتا رہا, تو وہاں پر 2 اشخاص اور تھے, حضرت اسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ جو بعد میں اسلام لے آئے تھے, اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ قبیلہ عبد اشہل کے جو ہے وہ سب سے بڑے سردار تھے. اچھا. اور حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ رشتے میں آپ کے جو ہے وہ خالہ زاد لگتے تھے. صحیح. تو آپ نے حضرت سعد بن معاذ نے حضرت اسید بن حذیر سے کہا کہ آپ ان کو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کو روکیں کہ یہ یہاں پر آ کر اپنے دین کی دعوت دے رہے ہیں. اچھا. ان کو کسی طرح سے روکیں, اور یہ گمراہیت معاذ اللہ پھیلا رہے ہیں. صحیح. تو اسید بن حذیر کھڑے ہوئے, انہوں نے نیزہ اٹھایا اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے, اور جا کر کے آپ کو پکارا اور آپ کو برا بھلا کہا اپنے الفاظ میں. تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو برا بھلا جب وہ کہنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ آپ ہماری بات سنیں, اگر ہم بیٹھ سکتے تو آپ ہماری بات سن لیں. محبت سے بات کی. فرمایا کہ اگر آپ ہماری تھوڑی سی بات سن لیں, آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو قبول کر لیجئے گا, ورنہ ہم چلے جائیں گے. صحیح. اب اس انداز سے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ یار طریقہ تو اچھا ہے. صحیح. جب وہ بیٹھے تو اللہ اکبر, حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پڑھا سیکھا. ہمارے یہاں ایک اچھا قاری قرآن پڑھتا ہے تو ہمیں لطف آ جاتا ہے, اور وہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست قرآن پڑھا ہو اور پھر انہوں نے سنایا ہو, تو کیا چمک اٹھی ہوگی اور کیا ان کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی ہوگی. وہاں پر جب اسید بن حدیر رضی اللہ عنہ نے قرآن کی تلاوت سنی تو ان کا دل چمک اٹھا اور کہنے لگے کیسا راستہ ہے, کس طرح سے ہم کس راستے سے اس میں داخل ہو سکتے ہیں. تو آپ دیکھیے, آپ نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا نمازیں پڑھنی پڑیں گی, روزے رکھنے پڑیں گے. آپ نے نفسیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہا کہ اس میں داخل ہونے کا آسان سا راستہ ہے, آپ کلمہ پڑھ لیجئے, آپ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا, اور جیسے ہی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے اسید بن حدیر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کچھ اور ہی ہو گیا ہے. صحیح. آپ کو تو روکنے کے لیے بھیجا تھا, معاملہ کچھ اور ہو گیا ہے. تو حضرت اسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہا کہ بھائی میں نے تو ان میں کوئی ایسی چیز نہیں پائی. صحیح. کہ جو مجھے لگے, اگر تم سمجھا سکتے ہو جا کے تم سمجھا لو. تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ دوسرے لمحے میں گئے. یہ وہ تھے کہ جن کے پیچھے پورا ایک قبیلہ تھا, قبیلہ عبد اشہل تھا, بہت بڑی ایک تعداد تھی. آپ کا اسلام میں داخل ہو جانا ایک بہت بڑا فائدہ مند تھا. جیسے ہی آپ آئے, آپ نے بھی اسی انداز سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ سے بات کی. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ اسی انداز سے آپ سے گفتگو کی, کیا ہم بیٹھ سکتے ہیں؟ اگر ہم بیٹھ جاتے ہیں تو میں آپ سے کچھ بات عرض کروں گا, اگر وہ آپ کی سمجھ میں آئے تو قبول کر لیں, اگر نہ آئے تو پھر میں یہاں سے چلا جاؤں گا. جیسے ہی ان کو پیش کیا, تلاوت قرآن پاک ہوئی, اللہ اکبر, بس وہاں سے بالکل دنیا بدل گئی اور اسلام میں داخل ہوگا. اسلام میں داخل ہونے کے بعد دیکھیے, جب اسلام قبول کر لیا تو اللہ اکبر اپنی قبیلے میں گئے, اور قبیلے میں جا کر کے آپ نے کہا لوگوں یہ بتاؤ میں کون ہوں. سب نے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں,
اور آپ ہم نے افضلیت رکھا. سعد بن معاذ سعد بن معاذ والوں سے کہہ رہے ہیں. قبیلے والوں سے کہہ رہا ہے کہ میں کون کہا کہ آپ ہم سے بڑے ہیں اور علم میں فوقیت رکھتے ہیں, مال میں فوقیت, ہر اعتبار سے آپ کو فوقیت ہے. تو کہا میں تم سے اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لے. اللہ اکبر, اللہ. ان کے پیچھے پوری تعداد تھی واہ واہ, جو دارہ اسلام کے اندر داخل ہو, پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. پورا قبیلہ مسلمان. آپ دیکھیے یہ ان کی تبلیغ کی خصوصیت تھی نیکی کی دعوت, کہ انہوں نے کس طرح سے نیکی کی دعوت دی, کس انداز سے جو ہے وہ نیکی کی دعوت پیش کی, سامنے والے کی جو ہے شخصیت کو, اس کے مزاج کو پیش نظر رکھا اور نرمی جس سے بات کی. تو آپ دیکھیے کہ پورا کا پورا قبیلہ جو ہے اسلام قبول کر چکا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ, قرآن پاک کی اپنی تاثیر ہے. آصف بھائی, ہم نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی حج کے موقع پر مینا میں جو حجاج ہوتے تھے, حاجی جو دور دراز سے آتے تھے, اس وقت جو غیر مسلم بھی حج کرنے کے لیے آتے تھے, طواف کیا کرتے تھے, اس وقت اجازت تھی, لیکن پھر بعد میں اس کو منع کر دیا گیا, صرف اب مسلمان ہی حج کر سکتے ہیں, مسلمان ہی کعبۃ اللہ شریف میں داخل ہو سکتے ہیں. تو اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی آیتیں سناتے ہیں, اور صاحب قرآن خود قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائیں, اس کا کیا اثر ہوگا. یعنی ایک اچھا قاری, جیسے کہ آپ نے, حقیقت ہے کہ ایک اچھا قاری, ہمیں قرآن پاک اب سمجھ میں نہیں آتا بعض اوقات, کیونکہ ہم عجمی ہیں, عربی نہیں ہیں, تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا, لیکن وہ پڑھنے والے کی خوش الہانی اور پھر قرآن کی اپنی تاثیر دل پر ایسا اثر کرتی ہے کہ بعض اوقات آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوتے ہیں. بندہ بولے بس قرآن پاک سناتے رہو, ہم سنتے رہیں اور جھومتے رہیں. اور پھر جس کو سمجھ میں آ رہا ہو, قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے اور اس کی یہ ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے, اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میرا رب مجھ سے کیا ارشاد فرما رہا ہے, اللہ اکبر, اس کے دل کی دنیا کیسے زیر و زبر ہوگی. اور یہی کام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. قرآن پاک جو ہے اسے روح کی روح قرار دیا گیا. روح کی روح, جی. اچھا. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اللہ اکبر, اللہ. اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں, فوراً جواب دو. ٹھیک. اور یہ کس طرح بلائیں گے؟ لما یحییکم, اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی دیتی. واہ واہ واہ, زندہ تو ہیں, روح تو ہے, صحیح, مگر زندگی کیا دیتا ہے؟ قرآن. اللہ, قرآن زندگی دیتا ہے. واہ واہ, واقعی قرآن بڑا پاک خوبصورت جملہ ہے. یہ مفسرین قرآن زندگی دیتا ہے. حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ لما سے مراد جو یا ماں ہے, جی جی, یہ جو تمہیں زندگی دیتا ہے مراد قرآن پاک ہے. اور بھی تفاسیر ہیں, صحیح, ایک تفسیر کے مطابق قرآن پاک ہے. واہ واہ. اور چونکہ زندہ شخص کو زندگی دینے کا مطلب کیا ہے کہ اس کی روح کو وہ سنوارتا ہے. واہ واہ. اب یہ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں جو مضامین بیان ہوئے, ایک اس کا جو انداز ہے, صحیح, اہل عرب نے وہ دیکھا ہی نہیں. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے. اب یہ تو نبی پاک علیہ السلام کی اپنی فصاحت کے بارے میں نا, تو پھر جو قرآن کی فصاحت ہے اس کا مثل نہیں ہے, جس کی مثال نہیں, جیسا لایا نہیں جا سکتا. تو ایک تو وہ قرآن مجید کی ایک سحر بیانی ہے, اس انداز پر قرآن مضامین بیان کرتا ہے. اور کیونکہ ان کے ہاں نثر تھی اور ان کے ہاں نظم تھی, تیسرا کوئی طریقہ تھا نہیں, قرآن مجید ایک اور انداز لے کر آیا. تو یہ جو انداز تھا, ایک تو بالکل نادر مضامین, غیب کی باتیں بھی ہیں, اگلوں کے قصے بھی ہیں, خبرداری بھی ہے, بشارتیں بھی ہیں. ایک ہی آیت کے اندر جو ہے وہ 8 طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں ان کو, کہ فصاحت و بلاغت اپنا ایک انداز بیان کر رہے, فصاحت و بلاغت ہے, اس کے اندر مفاہیم ہیں, اس میں کوئی غیب کی بات ہے, اس میں کوئی حکم بھی ہے, اس میں کوئی نہیں بھی ہے, ایک ایک آیت کے اندر اس طرح کے مضامین ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ قرآن پڑھا جاتا تھا, اب وہ اہل عرب جو تھے وہ عربی تو جانتے تھے, جب وہ انہوں نے دیکھا کہ یار کس انداز پر قرآن بیان ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ 7ویں پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے جو نصارہ ہیں ان کے جو بعض لوگ ہیں ان کا بیان کیا کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں, اذا سمعوا ما انزل الی الرسول تری اعینہم تفیض من الدمع. اب یہ دیکھیں وہ جب سنتے ہیں قرآن تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ہوں, یا پھر جو ہے وہ حبشہ کے دربار میں صحابی ہوں, یا پھر جو ہے وہ دیگر جو ہے وہ ہرقل کے دربار میں, کیسر کے دربار میں صحابہ ہوں, وہ قرآن پڑھتے ہیں اور ان کا قرآن سن کر ہی وہ جو ہے ان کے دل جو ہے نا پسیج جاتے ہیں اور قرآن کے لیے ان کی روحیں تڑپ اٹھتی ہیں. تو اب یہ دیکھیں کیونکہ روح جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, قل الروح من امر ربی, کہ روح میرے رب کا امر ہے. جو چیز جہاں کی ہوتی ہے نا غلام محی الدین بھائی,
اس کی غذا بھی وہیں کی ہوتی ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ، اب روحیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، واہ واہ ان کی غذا بھی اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہے، واہ 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 ذکر الہی میں ہے۔ تو یہ روحوں کو جب قرآن صحیح پڑھ کے سنانے والا بندہ مل جائے اور صحیح پڑھا ہوا بندہ مل جائے اور خوش عقیدگی کے ساتھ سنانے والا مل جائے تو روحیں طرف اٹھتی ہیں۔ واہ واہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بھی اسلام قبول کیا ہے تو قرآن کی آیتیں خاص طور پہ سورہ زخرف وہ پڑھی گئی اور اس کو جب آپ نے سنا تو آپ کا دل بھی جو ہے نا وہ قرآن کی طرف مائل ہو گیا، واہ واہ اور پھر جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے اسلام نے اسے گرفتار کر لیا۔ سبحان اللہ، تو الحمدللہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، ان کے پیچھے پورا قبیلہ، اب بنو عبد الاشل بھی کہتے ہیں اور قبیلہ اوس بھی کہتے ہیں، صحیح، اور اوس و خزرج یہ خاص ٹارگٹ تھا جی جی مدینہ منورہ میں، یہی بڑے قبیلے تھے، صحیح، اور ان کو جب آپ نے کہا کہ سردار، واہ واہ، ان کو جب لے آئے تو حضرت اسید بن حدیر نے یہی کہا تھا نا جب اسلام قبول کیا، میرے پیچھے ایک بندہ ہے وہ سردار ہے، اگر آ گیا نا اسلام میں، مسلمان ہو گیا، پھر پورا قبیلہ آ جائے گا۔ تو شام ہی ہوئی تھی، جی جی، اسی دن پورا قبیلہ، ہر بچہ، ہر مرد، ہر عورت، سارے اسلام میں داخل ہو، یہ لکھا شام ہونے سے پہلے مسلمان سارے ہو گئے۔ مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ، اب یہ دیکھیں کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انصار کے جو ہے وہ سردار۔ سبحان اللہ، اب اس میں آپ دیکھیں جب کہیں کوئی بڑی مہم ہوتی تھی، نبی پاک علیہ السلام ان سے رائے لیا کرتے تھے، سبحان اللہ، اور جب آپ کا وصال ہوا ہے اللہ اکبر، عرش الہی اللہ جو ہے وہ کانپا ان کے وصال پر، اللہ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتے اس کثرت سے آئے ہوئے ہیں کہ آپ علیہ السلام اپنے پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ واہ 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 واہ، تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ جن کے وصال پر عرش بھی ہلا جو ہے وہ، اب آپ یہ دیکھیں اتنی بڑی شخصیت، اور ان کو اسلام میں لے کر آنے والے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، عنہ۔ اب آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ نیکیاں ملتی ہیں، بعد والوں کی بھی اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتی ہیں، تو اب یہ دیکھیں کہ اسلام کا کتنا پیارا مزاج ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ آدمی کسی کو راہ دکھاتا ہے تو گویا کہ وہ خود عمل کرنے والا ہے، عمل تو دوسرے نے کیا ہے لیکن اس کو بھی اس کا لیے اجر ملتا ہے کہ جس نے دین میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا اس کو اجر ملے گا، اور اس کو راہ پہ لگایا ہے۔ اب حضرت سعد بن معاذ ہیں، پورا قبیلہ ہے، اہل مدینہ ہے، اہل مدینہ نے نبی پاک علیہ السلام کی میزبانی بھی کی ہے، نبی پاک علیہ السلام کے وضو کا پانی بھی لیا ہے۔ اب ان لوگوں میں جو عشق رسول پیدا ہوا اس کا جو ثواب ہے، شروع میں ہمارے یاز بھائی نے کہا کہ اس نیکی کے برابر کوئی نیکی نہیں ہے جو شرف صحابیت ہے، نبی پاک علیہ السلام کی صحبت ہے، زیارت ہے۔ اب جب اتنا بڑے عظیم الشان جو ثواب ہیں ان لوگوں کے، ان کو تو ملے گا ثواب۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے نامہ اعمال میں بھی وہ لکھا گیا، جمعہ قائم کرنے والے حضور، اور جمعہ بھی پہلا آپ نے قائم کیا، اور ہمارے لیے بھی مدنی چینل کے ناظرین اس میں درس ہے کہ ہمیں جو ہے نیکی کی دعوت دینی چاہیے۔ ہم چلتے ہوئے مسجد جا رہے ہیں، کسی کو ساتھ نماز کی دعوت دے دیں، کوئی ہمارے سامنے جھوٹ بولتا ہے ہم اس کو روک دیں، ہماری وجہ سے وہ رکے گا، ہماری وجہ سے سچ بولنے کا عادی بن جائے گا، گناہوں کو چھوڑ دے گا، نیک اعمال کرے گا، نمازی بن جائے گا۔ وہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کتنی نمازیں پڑھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں 25 نمازیں پڑھتا ہوں۔ کہا حضرت 25 نمازیں، 5 نمازیں، آپ 25 کیسے پڑھتے ہیں؟ تو کہتے 5 تو میں پڑھتا ہوں، 4 کو میں نے نماز پہ لگا رکھا ہے۔ تو یہ دوسروں کا بھی ثواب اپنے نامہ اعمال میں اگر لینا ہے، نیکی کی دعوت ہمیں دینی ہوگی۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک کا یہ پہلو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک کاش ہم بھی صحیح معنوں میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے والے بن جائے، بہت ہی اجر و ثواب ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت خاص اس بندے پر کرتا ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ تم اگر دین خدا کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، ینصرکم ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اللہ نے آپ کو صاحب استطاعت کیا ہے، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، تو مال کے ذریعے دین کی مدد کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مدد اپنی جان، اپنی طاقت، اپنے وقت سے بھی کریں۔ بعض اوقات مال دے کے جناب آپ فارغ ہو جاتے ہیں کہ بس ہم نے مسجد بنا دی یا اپنا ڈونیٹ کر دیا یا کچھ دے دیا، لیکن خود بھی کچھ کریں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں کچھ ایسے بھی تھے جو اپنے مالدار، بہت زبردست قسم کے مالدار تھے، لیکن وہ خود بھی دین کے لیے نکلتے تھے، نیکی دعوت کے لیے نکلتے تھے۔ تو آپ بھی مدنی قافلوں میں سفر کریں، مدنی قافلوں کے مسافر بنیں، اور دعوت اسلامی کے 12 دینی کام کو اگر آپ اختیار کر لیں، اور یہ 12 دینی کام وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے ہماری کوئی دنیاوی معاملات میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا، ہمارا بزنس بھی چلتا رہے گا، ہمارا کاروبار بھی چلتا رہے گا، ہمارا آنا جانا بھی ہوتا رہے گا۔ 12 دینی کام آپ دعوت اسلامی کا جو ایک
یوں سمجھیں کہ اسٹرکچر ہے وہ 12 دینی کاموں پر مشتمل ہے. آپ کوئی نہ کوئی ایک دینی کام لازمی اپنے لیے رکھ لیں اور اختیار کریں اور اس کو لازمی کریں. اللہ نے چاہا اس کی پابندی سے آپ دیگر کام بھی کرنے والے بن جائیں گے. تو یہ انشاءاللہ ایک دینی کام آپ کے یہ 24 گھنٹوں کو سنوار دے گا. اور اس جذبے کے تحت کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نیکی کی دعوت دینے والے تھے, دین اسلام کی سر بلندی کے لیے نکلنے والے تھے, اور انہوں نے اپنی زندگیاں گویا کہ اس کے مصداق بنا لی. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. تو ہم بھی مسلمان ہیں اور آج ضرورت ہے نیکی کی دعوت دینے کی, برائی سے منع کرنے کی. آپ دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم پر آئیں اور اس کے طریقہ کار کے مطابق نیکی کی دعوت عام کریں اور برائی سے منع کریں, تو اللہ نے چاہا تو ہر طرف ہمارے معاشرے میں امن, سکون, آشنی, پیار, محبت, رواداری, وفاداری اس کا اہتمام ہوگا, اور انشاءاللہ عز و جل مدینہ مدینہ ہو جائے گا. باتیں بہت ساری ہیں اور آپ کی سیرت کے بھی بڑے پہلو واقعی ہیں, لیکن ہمارا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. غزوہ احد میں آپ نے جام شہادت نوش کی اور آپ کا مزار مبارک حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہی ہے, بالکل متصل ہے, اس ایریے میں ہے جہاں پر شہداء احد موجود ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق بھی بالعموم تمام شہداء احد کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, ان کو جب تک سلام کیا جاتا رہے گا قیامت تک یہ سلام کرنے والوں کا جواب دیتے رہیں گے. اللہ نے بڑی فضیلت شہداء احد کو عطا فرمائی. اللہ تعالی ہمیں ان کا فیضان نصیب فرمائے, ان کی سچی محبت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو بھی قبول فرمائے اور ہم اسی طرح صحابہ کرام علیہم الرضوان کی پیاری پیاری باتیں سنتے رہیں, عمل کرتے رہیں, اپنی اولاد میں منتقل کرتے رہیں اور اس دینی ماحول سے وابستہ رہیں. وابستہ ہونے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں بھی آپ شریک ہوں, اس میں شرکت کریں. اپنے اپنے مقامات پر جہاں کہیں اہتمام کیا جاتا ہے مدنی مذاکروں میں شرکت کا, وہاں شریک ہوں. وگرنہ مدنی چینل کے ذریعے آپ ضرور دیکھیں, ہر ہفتے کو بعد نماز عشاء امیر علیہ سنت مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں. اس کو لازمی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. انشاءاللہ آپ کو اللہ کی محبت, اللہ کے نبی کی محبت, دیگر انبیاء کی محبت, صحابہ کی محبت, اولیاء کی محبت بھی ملے گی, اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کا جذبہ بھی اللہ نے چاہا تو نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے اور اس سلسلے کو برکت عطا فرمائے. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو, مبلغین کو, جو پوری ٹیم ہے, سب کو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے, عطرت رسول اللہ کی.